مؤذن تب اذان دے جب نماز کا وقت ہو جائے، کیونکہ اذان کا مقصد ہی اوقات نماز سے باخبر کرنا ہے۔ البتہ نماز فجر کے وقت سے پہلے اذان دی جا سکتی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ اذان نماز فجر کے لیے نہیں ہوگی بلکہ تہجد و نوافل کے لیے اور لوگوں کو بیدار و متنبہ کرنے کے لیے ہوگی۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو ہرگز بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اس کی سحری سے مت روکے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتا ہے تاکہ تمہارے تہجد گزار کو لوٹا دے اور تمہارے سونے والے کو جگا دے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے اذان دینے تک کھاؤ اور پیو۔ بخاری و مسلم۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ لفظ ہیں، تمہاری سحریوں سے تمہیں بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ صحیح مسلم۔ جمہور کہتے ہیں نماز فجر کا وقت آنے سے پہلے اذان کہنا جائز ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے یہ اذان جائز نہیں ہے۔ ناجائز کہنے والوں کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے طلوع فجر سے پہلے اذان دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ واپس جائے اور اعلان کرے کہ خبردار بندہ سو گیا تھا، خبردار بندہ سو گیا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز فجر سے پہلے اذان تہجد دینا ایسی سنت ہے کہ جس سے چھوڑ دیا گیا ہے، یقیناً ایسے شخص کے لیے مبارک ہے جو اسے بتوفیق الہی زندہ کرے۔ راجح، جب کسی فرض نماز کے لیے اذان دی جائے گی تو صرف اس کے وقت میں ہی دی جائے گی۔ البتہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا فجر سے پہلے اذان دینا نماز کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کی علت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ لِيَرْجِعْ قَائِمُكُمْ لِيُوقِظَ نَائِمُكُمْ، اور جس حدیث میں ہے الا ان العبد نام، اگر وہ صحیح ثابت ہو جائے تو اس کی تعویل اس طرح کی جائے گی کہ یہ واقعہ پہلی اذان مشروع ہونے سے پہلے کا ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی پہلے مؤذن تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے انہیں کلمات بتلائے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بھی مؤذن مقرر کر لیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلے اذان دیتے، پھر طلوع فجر کے وقت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے۔ یاد رہے کہ فجر کے وقت سے پہلے دی ہوئی اذان نماز فجر کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ بعد میں دوسری اذان دینی پڑے گی، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے۔ البتہ امام مالک، امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی اذان ہی نماز فجر کے لیے کفایت کر جاتی ہے، جبکہ امام ابن خزیمہ، امام ابن منذر، امام غزالی رحمہ اللہ اور اہل حدیث کی ایک جماعت اس کے ناکافی ہونے کے قائل ہے، کیونکہ اس کے کافی ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور یہی بات راجح ہے۔ اذان سننے والے کے لیے اذان کے الفاظ دہرانا مشروع ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اذان کے جواب میں وہی الفاظ دہرانے چاہیے جو مؤذن کہتا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے گا، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور کہا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ مسند احمد بخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے حتیٰ کہ اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ واضح رہے کہ اس حدیث میں بھی حی علی الطاعۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک مؤذن کا جواب دیا جائے یا جتنے مؤذنوں کی اذان سنائی دے۔ سلف میں اس مسئلے میں بھی اختلاف رہا ہے، تو جنہوں نے صرف پہلے مؤذن کا جواب دینے پر ہی اکتفا کا کہا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں موجود حکم تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، حالانکہ اس سے تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہی مؤذن کا جواب دینا کافی ہو جائے گا۔ ہمارے علم کے مطابق جس مؤذن کی اذان انسان پہلے سنے اسی کا جواب دے دے، ہر مؤذن کا جواب دینا ضروری نہیں۔ واللہ اعلم۔ اذان کے بعد کے اذکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ واضح رہے کہ اس دعا میں ان الفاظ کی زیادتی و درجۃ الرفیع اور ورزقنا شفاعت یوم القیامہ اور انک لا تخلف المیعاد کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اذان سے کچھ وقفے پر مصنون طریقے سے اقامت کہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ بقیہ تمام کلمات ایک ایک مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ابتدائی اذان کے متعلق حدیث میں بھی اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہنے کا ذکر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد۔ جمہور شافعی احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قد قامت الصلاۃ کے علاوہ اقامت کے الفاظ ایک ایک مرتبہ کہے جائیں گے۔ خطابی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حرمین، حجاز، شام، یمن، مصر، مغرب اور دیگر بعید اسلامی ممالک میں اقامت کے الفاظ ایک ایک مرتبہ کہنے پر ہی عمل ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت انس رضی اللہ عنہم، امام حسن بصری، امام زہری، حضرت سعید بن مسیب، حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام اوزاعی، امام احمد، امام اسحاق، امام ثور، امام یحییٰ بن یحییٰ، امام داؤد، امام ابن منذر رحمہم اللہ اجمعین کا بھی یہی مذہب ہے۔ احناف کہتے ہیں اقامت کے الفاظ اذان کی طرح دوہرے کہے جائیں گے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے دوہری اقامت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے منسوخ ہو چکی ہے۔ اقامت کو اذان کے مثل کہنے والوں کی دلیل یہ حدیث ہے، اذان اور اقامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات دوہرے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث ضعیف و ناقابل حجت ہے۔ ضعیف ترمذی۔ راجح دونوں طرح جائز ہے، لیکن ایک ایک مرتبہ الفاظ کہنے والی احادیث زیادہ صحیح ہے۔ احمد، اسحاق، داؤد، طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے دونوں میں اختیار ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں طرح جائز و ثابت ہے۔ عبدالرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ امیر سنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں طرح ہی سنت ہے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں یہی راجح ہے۔ اقامت کا جواب۔
اقامت کا جواب دینا مشروع ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ندا سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث میں لفظ ندا اذان و اقامہ دونوں کو شامل ہے، اور مثل ما یقول المؤذن سے معلوم ہوتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں بھی یہی الفاظ دہرائے جائیں گے۔ نیز جس حدیث میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا کہنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے۔ اس میں ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہتے ہوئے قد قامت الصلاۃ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامہ اللہ و ادامہا کہا۔ یہ روایت ضعیف ہے، ابو داود وغیرہ۔ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ فرماتے اقامہ اللہ و ادامہا والی حدیث ضعیف ہے۔ کیا اقامت کے بعد بھی وہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہیں؟ اس کے جواب میں سعودی مجلس افتاء نے یہ کہا ہے کہ ہمیں کسی ایسی صحیح دلیل کا علم نہیں ہے جو اقامت کے اختتام اور تکبیر تحریمہ کی ابتدا کے درمیان کسی دعا کے پڑھنے پر دلالت کرتی ہو۔ اقامت کے بعد کلام۔ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر تو کلام نماز کے متعلق ہو، مثلا صفوں کی درستگی وغیرہ، تو مشروع ہے، اور اگر نماز کے متعلق نہ ہو تو نماز کی تعظیم کے لیے اسے ترک کر دینا چاہیے۔ کیا اذان دینے کے لیے وضو ضروری ہے؟ ایسی کوئی صحیح دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جس میں مؤذن کے لیے اس شرط کا ذکر ہو کہ وہ اذان دیتے وقت حدث اکبر یا حدث اصغر سے پاک ہو۔ اگرچہ بعض روایات میں اس کا ذکر تو ہے، لیکن اس مسئلے میں جو مرفوع روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور جو موقوف ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ جن سے حجت قائم ہو سکے۔ تاہم اولا و احسن ہی ہے کہ انسان باوضو ہو کر ہی اذان کہے، کیونکہ اذان بھی اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہایت پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر طہارت کی حالت میں کرے، جیسے کہ حضرت مہاجر بن کنفذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیشاب کر رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وضو نہ کر لیا سلام کا جواب نہ دیا۔ پھر میرے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اللہ کا ذکر طہارت کے سوا کسی بھی حالت میں کروں۔ یہ بات صحیح ہے، الصحیحہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کرنے کے بعد سلام کا جواب دیا۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داود۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب وضو یا تیمم کرنے کے بعد دیا، لہذا اذان کہنا بھی طہارت کے بعد ہی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو شخص بغیر وضو کے اذان دے گا تو اذان قبول نہیں ہوگی، یا اس شخص نے حرام کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ مزید برآں جس حدیث میں اس قسم کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان صرف باوضو شخص ہی دے۔ یہ روایت ضعیف ہے، ارواء الغلیل وغیرہ۔ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذان اور اقامت ہر حالت میں کفایت کر جاتی ہے، خواہ انسان بیٹھا ہو، سوار ہو، بے وضو ہو، جنبی ہو یا غیر قبلہ کی طرف رخ کیا ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ انسان باوضو قبلہ رخ کھڑا ہو کر اذان دے۔ اگر کہیں آدمی اکیلا ہو تو اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔
حدیث نبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب ایسے چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اپنا ریوڑ چراتا ہے اور نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کی طرف دیکھو جو مجھ سے ڈرتے ہوئے نماز کے لیے اذان و اقامت کہتا ہے، بس میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ مؤذن کو اونچی آواز سے اذان دینی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز پہنچنے کی حد تک جو بھی جن، انسان اور دوسری اشیاء ایسے اسے یعنی اذان کو سنتی ہیں، وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ مسند احمد، بخاری وغیرہ۔ اچھی آواز کا حامل مؤذن مقرر کیا جائے۔ امام صنعانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤذن کے تقرر و انتخاب کے وقت اچھی آواز والوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ بات حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے ثابت ہے کہ جس میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز بہت پسند آئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کی تعلیم خود دی۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن خزیمہ۔ دوران اذان شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا۔ اذان کہتے وقت اپنی شہادت کی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں رکھنا اور حی علی الطین، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں اور بائیں بغیر بالکل گھومے گردن موڑنا مشروع و مستحب ہے۔ اس مسئلے کے اس بات کے لیے مندرجہ ذیل احادیث بطور شاہد پیش کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر پھیرتے تھے، اس وقت ان کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں میں تھی۔ بخاری۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کہتے ہوئے دیکھا، جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو انہوں نے اپنی گردن کو دائیں اور بائیں جانب موڑا لیکن بالکل گھومے نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سینے کو پھیرنے کی سنت میں بالکل کوئی اصل نہیں ہے۔ اذان کہنے کے لیے قرآ ڈالنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اس اجر و ثواب کا علم ہو جائے جو اذان اور پہلی صف میں ہے، پھر انہیں اگر اسے حاصل کرنے کے لیے قرآ بھی ڈالنا پڑے تو وہ قرآ ڈالے۔ بخاری۔ اذان و اقامت کے درمیان نوافل۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دو اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی الفاظ کہتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ نماز ایسے شخص کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے۔ بخاری۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ اذان و اقامت کے لیے بھی نیت واجب ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نیک عمل ہے اور ہر ایسا عمل جو قربت الہی کا ذریعہ ہو اس میں نیت شرط ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مخلصین لہ الدین، سورۃ الاعراف، سورہ یونس، سورہ العنکبوت، سورہ لقمان، سورہ غافر، سورہ البینہ۔
اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو کر اس کی عبادت کرے۔ حدیث نبوی ہے کہ تمام عمل کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ صحیح البخاری۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ حدیث میں موجود لفظ اعمال میں افعال و اقوال دونوں شامل ہے۔ بیٹھ کر یا قبلہ کے علاوہ کسی اور سمت میں اذان کہنا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح اذان کہنا مشروع و ثابت حیت اذان کے مخالف ہے۔ کیا اذان کہنے والا ہی اقامت کہے گا؟ حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، ابو داؤد۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اذان کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، لہذا میری تمنا تھی کہ مجھے مؤذن مقرر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اقامت کہو۔ یہ بھی ضعیف ہے۔ پہلے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان دینے والا ہی اقامت کہے، لیکن وہ ضعیف ہے، اور دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن کے علاوہ دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ لہذا چونکہ اصل اباحت ہے، اس لیے مؤذن کے علاوہ کسی اور کا اقامت کہنا جائز ہے۔ حافظ حازمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اذان اور اقامت الگ الگ اشخاص کہیں تو جائز ہے۔ علماء نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ اذان دینے والے کا اقامت کہنا بہتر ہے یا کہ کسی دوسرے کا اقامت کہنا زیادہ افضل ہے۔ مالک ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں اور نہ ہی کوئی کسی سے بہتر و اولی ہے۔ شافعی احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذان دینے والے کا اقامت کہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں واضح حدیث ہے من اذن فہو یقیم عفن، جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ راجح، چونکہ دونوں احادیث ضعیف ہے اس لیے دونوں طرح ہی بہتر ہے، البتہ اس مصلحت کے پیش نظر کہ جو اذان دیتا ہے اگر وہی اقامت کہے گا تو اس سے نظم و ضبط رہتا ہے، یہ عمل ہی بہتر ہے، واللہ اعلم۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے اذان دینے والے کا اقامت کہنا ہی بہتر ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ اسی کے قائل ہے۔ امیر صنعانی رحمۃ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا مؤذن کو اذان کی اجرت دی جا سکتی ہے؟ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو مؤذن بناؤ جو اذان پر اجرت نہ لے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داؤد۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی تو میں نے اذان کہی، پھر جب میں نے اذان مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں چاندی کی کوئی چیز تھی۔ یہ روایت حسن ہے، سنن نسائی۔ ان دونوں احادیث میں تطبیق یوں دی گئی ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ اجرت حرام اس وقت ہے کہ جب مشروط ہو، اور اگر بغیر مانگنے کے کچھ دیا جائے تو جائز ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ کی مذکورہ تطبیق نہایت ہی عمدہ و بہتر ہے۔ فقہائے اسلام نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے اذان اور اقامت پر شرط لگاتے ہوئے اجرت وصول کرنا حرام ہے۔ مالک رحمۃ اللہ فرماتے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ شافعی رحمۃ اللہ فرماتے مجھے یہ بات پسند ہے کہ مؤذن اپنی خوشی سے اذان دینے والے ہوں۔ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے مؤذن کے لیے اذان پر اجرت لینا مکروہ ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زیادہ درست بات یہی ہے کہ اجرت لی جا سکتی ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جمہور کا قول راجح ہے، یعنی اجرت لینا مکروہ ہے۔
ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے اذان پر اجرت لینا جائز نہیں۔ اگر وہ شخص صرف اجرت کے لیے اذان دیتا ہے تو اس کی اذان جائز نہیں، البتہ نیکی کرتے ہوئے اگر حاکم وقت اسے کچھ عطا کرے تو جائز ہے۔ راجہ ایسا مؤذن مقرر کیا جائے جو اذان کہنے پر اجرت نہ لیتا ہو، جیسے کہ حدیث میں ہے، لیکن اگر ایسا کوئی میسر نہ ہو تو پھر اجرت پر بھی مؤذن رکھ لینا جائز ہے، کیونکہ اوقات نماز سے آگاہی کے لیے مؤذن کی تقرری نہایت ضروری ہے، اور اگر مؤذن کا سوائے اذان کے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے تو اس کے لیے اجرت لینا اور اسے اجرت دینا محض جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ البتہ مؤذن کے لیے اجرت لینے میں کراہت کا پہلو بہرحال موجود ہے، جیسے کہ امام خطابی رحمۃ اللہ اور اکثر علماء کا یہی موقف ہے۔ فوت شدہ نمازوں کے لیے اذان۔ ایسا شخص جس کی ایک سے زائد نمازیں فوت ہو چکی ہوں وہ اذان کہے اور پھر ہر نماز کے لیے اقامت کہے، جیسا کہ جنگ احزاب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب پڑھائی، اور پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی۔ شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن دیگر شواہد کی بنا پر معنن درست ہے۔ احمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذان اور اقامت دونوں فوت شدہ نماز کی قضائی میں مستحب ہے۔ مالک شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذان کہنا مستحب نہیں ہے۔ راجہ اگر انسان کسی ایسی جگہ میں ہو کہ جہاں اذان نہ کہی گئی ہو تو اذان کہی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اذان کہنا ضروری نہیں، البتہ ہر نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اذان کے بعد مؤذن کا صلاۃ و سلام پڑھنا۔ اذان دینے کے بعد مؤذن کا خود سری طور پر یا جہری طور پر صلاۃ و سلام کہنا واضح طور پر کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عمل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں داخل ہے، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، انہیں یوں جواب دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سننے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مؤذن کا جواب دے پھر مجھ پر درود پڑھے، اس میں مؤذن خود داخل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو مؤذن پر اذان کہنے کے ساتھ اس کا بنفس ہی جواب دینا بھی لازم ہوگا، واللہ اعلم۔ قواعد تجوید کے بغیر اذان کہنا۔ ایسے انداز سے اذان کہنا کہ حروف، حرکات، سکنات وغیرہ میں تغیر اور کمی بیشی واقع ہو جائے جائز نہیں۔ مؤذن کی جگہ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے اذان، یہ عمل مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر ناجائز ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تمہیں اطلاع دینے کے لیے تم میں سے کوئی اذان کہے، بخاری مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں مؤذنوں کی اس اجر و ثواب کا خاتمہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس میں امت مسلمہ کے ایک متواتر و متوارث عمل کی مخالفت ہے۔ پوائنٹ فورتھ، نیت جو کہ اذان کی شرائط میں سے ہے اس میں مفقود ہے۔ پوائنٹ ففتھ، یہ عمل مسلمانوں پر ان کی عبادات و شعائر میں لہو و لعب اور بدعات کے دخول کا دروازہ کھولے گا۔ دوران